دروازہ بند کر دو یار. ہیلو ہیلو. یہ پارٹی بنا دیں. ہاں نہیں یہاں سے بتانا ہے. پتہ نہیں وہاں تک پہنچیں گے بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ایک بتا دیں کہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں. آواز صاف آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے. صحیح جزاک اللہ. تو ہم بات شروع کرتے ہیں اپنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ نہایت ہی اہم وہ ٹاپک ہے آج کا ٹاپک. اور اس سے اگلا ٹاپک یعنی کل یا پرسوں جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس ٹاپک کے بعد وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹ ویک کی کلاسز میں ہم 2 ریزلٹس پر پہنچے تھے. وہ آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اسکرین جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین پر بنی ہوئی یہ جو امیج ہے یہ پرانے پارٹیسپینٹس اور نئے پارٹیسپینٹس دونوں کے لیے ایک بہت اہمیت رکھتی ہے. نئے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی, پرانوں والوں کی ایک ریویژن ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ جو پہلا سرکل ہے نمبر 1 اس کے اندر لکھا ہے ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا. میں یہ تھوڑی سی ایک سمری اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں پچھلی کلاسز کا. آپ دیکھیں ہر انسان ہم نے پڑھا تھا ہر انسان فطرت پر پیدا ہوا. اچھا اس سے اگلی بات ہم نے کیا پڑھی تھی؟ فطرت کیا ہے؟ فطرت کامیابی کے اصول کا نام ہے. تیسری بات لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں. آپ میں سے اگر کسی نے یہ باتیں نوٹ نہیں کی ہوئی تو نوٹ بھی کر سکتا ہے اور یا اسکرین شاٹ لے لے یا کوئی بھی اپنے پاس محفوظ کر لے. اچھا نمبر 3 کیا ہے؟ کچھ اسباب سے انسانی فطرت کیا ہو جاتی ہے؟ مسخ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس چوتھا پوائنٹ کیا بنا تھا اس کے اوپر؟ 4 نمبر دیکھیں. اچھا اس فطرت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہم جس کا معیار کیا ہے؟ صرف وحی ہے. یہ 4 پوائنٹس ہم نے بنائے تھے اور ان 4 پوائنٹس کے بعد ہم نے ایک کنسیپچوئل کلیئرنس کا رزلٹ نکالا تھا. وہ ان تمام سرکلز کے بالکل درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کے مطابق ہونا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اچھا جب ہم نے یہ کہا کہ تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کے مطابق ہونا ہے تو اس سے کچھ آبجیکشنز اور اعتراضات نکلے تھے. آپ اب اپنی اسکرین پہ دیکھیں ایک نئی امیج آپ کو نظر آئے گی. وہ سوالات کیا تھے؟ ہم نے کہا کہ آپ پیچھے دیکھیں
تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کے مطابق ہونا ہے. کیا مطلب؟ کہ دین میں کامیابی ہے. تو اب آگے دیکھیں سوال کیا بنا، آبجیکشنز، کنفیوژنس کیا پیدا ہوئے ہمارے ذہن میں. کنفیوژن یہ آئی کہ پھر نان مسلم اتنے ترقی یافتہ اور کامیاب کیوں ہیں؟ یعنی اگر دین میں ہی کامیابی ہے تو وہ کامیاب کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، اصل کامیابی ہے کیا؟ وائی مسلمز آر ڈیگریڈیڈ، وائی از فالسہڈ ایمرجنگ، باطل اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوالات، کچھ اشکالات، کچھ کنفیوژنز ہمارے ذہن میں پیدا ہوئی تھیں. آج ہم ان کو انہی باتوں کو انشاءاللہ آج ہمارے ٹاپک جو ہے نا ڈسکشن اسی کے بارے میں ہوگی. اچھا، اس سے ڈسکشن سے پہلے ہم اگلی امیج آپ دیکھیں. اگلی اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ بھی پچھلی کلاسز کا ایک خلاصہ اور سمری ہی ہے. نمبر 1 سرکل آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، انسان جسم اور روح سے پیدا ہوا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اپنی لاسٹ کلاس میں، یہی پڑھا تھا ہم نے، انسانی فطرت اور اس کے تقاضے کے بارے میں ہم نے جب یہ باتیں کی تھیں. اس کے نیچے سرکل میں دیکھیں، جسمانی اور روحانی دونوں غذاؤں کا ہونا ضروری ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ ایک خلاصہ اور سمری ہے پچھلی کلاسز کا. اچھا، نمبر 3 سرکل میں دیکھیں، روح کی غذا کیا ہے. ہم نے جیسے پڑھا کہ جسم کی غذا ہے، اسی طرح اب روح کی غذا کیا ہے. روح کی غذا وحی ہے، یعنی قرآن یا حدیث یا دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، تو روح کی غذا وحی ہے. اچھا، رزلٹ کیا نکلا اس کے بعد؟ اوپر رزلٹ ہے لیفٹ سائڈ پہ فرسٹ سرکل کے اندر. انسانی فطرت کا سب سے بڑا تقاضا، انسانی فطرت کا سب سے بڑا تقاضا دین پر چلنا ہے. تو یہ ایک خلاصہ اور سمری نکلی تھی ہماری پچھلی کلاسز کی. تو دو باتیں ہوگی، دو سمریز اور ایک خلاصہ جو ہے نا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور ان دونوں سے کیا کیا آبجیکشن اور سوالات نکلے تھے. ایک کا میں نے آپ کو پچھلے میں بتا دیا، یہ والا، کہ پھر نان مسلم جتنے ترقی یافتہ اور کامیاب کیوں ہیں. اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور جو اگلا خلاصہ اور سمری ہے، اس سے بھی کچھ اشکالات اور سوالات ہمارے ذہن میں ابھرے تھے. اور وہ کیا تھے؟ وہ یہ ہیں، ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں. ہم دین پر کیسے عمل کریں؟ ہم نے کہا، یہ دیکھیں، ہم نے کہا انسانی فطرت کا سب سے بڑا تقاضا دین پر چلنا ہے. یہ رزلٹ ہے ہمارا، یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا تقاضا دین پر چلنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم دین پر کیسے عمل کریں، یا دین ہے کیا، اور پھر جب دین پہ ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اتنے اختلافات، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. پھر حق پر کون ہے؟ ہم دین سیکھیں کس سے؟ یہ کچھ سوالات اور آبجیکشنز اور کچھ کنفیوژنز ہمارے ذہن میں پیدا ہوئی تھیں. کس سے پیدا ہوئی تھیں؟ اس رزلٹ سے. یہ رزلٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھیں، انسانی فطرت کا سب سے بڑا تقاضا دین پر چلنا. اس سے یہ کنفیوژنز پیدا ہوئی تھیں. تو خیر، ہم یہ جو کنفیوژنز پیدا ہوئی ہیں، یہ والی، ان کو ہم اس اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ والا ہے کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں، اور اصل کامیابی کس چیز کا نام ہے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. اب ہم نوٹ بھی کر لیں اس کو. اب اس پہلے کانسیپٹ سے، یہ جو آپ دیکھیں اسکرین پہ، فرسٹ کانسیپچوئل کلیئرنس جو لکھی ہے کہ تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے دین کے مطابق ہونا ہے. اب اس پہلے کانسیپٹ سے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، کچھ آبجیکشن یا کوشچنز ہمارے ذہن میں آئے. آپ ان میں سے بعض کو اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما بھی رہے ہیں. آج ہم اس کلاس میں اپنی آبجیکشنز، انہی آبجیکشنز کو انشاءاللہ حل کریں گے. اور آپ یقین کریں کہ ہماری ڈسکشن ہمیں اتنا نفع اور فائدہ دے گی انشاءاللہ، اور ہم اس کا فائدہ انشاءاللہ آگے آنے والی زندگی میں بھی پائیں گے. آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے سے پہلے آپ دوبارہ اسکرین پر دیکھیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک خلاصہ اور سمری ہے جو لاسٹ کلاس میں ہم نے کمپائل کی تھی. اب آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھیں. اس رزلٹ سے بھی کچھ اعتراضات یا آبجیکشنز ہمارے ذہن میں ابھرے تھے، جن کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. خیر، تو انشاءاللہ آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں. کامیابی کا تصور، ہماری پہلی ہیڈنگ ہے کامیابی کا تصور. کامیابی کس چیز کا نام ہے، کامیابی کی تعریف کیا ہے، کامیابی کہتے کس کو ہیں. اپنے پاس نوٹ کریں، کیونکہ پہلے دن جب ہماری کلاس ہوئی تھی آپ کو میں نے ایک ڈائری میں کام دیا تھا، اور آپ نے یقیناً اس کو اپنے پاس نوٹ کیا ہوگا. اور ڈائری میں کام یہ تھا کہ جب بھی آپ کلاس میں اس میں آئیں تو کیونکہ بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ کو زندگی میں کام آنے والی ہیں، ایک لاجیکل اور کنسیپچل قسم کی باتیں ہیں، اور بہت ساری الجھنیں دور کرنے والی یہ اصولی اور رولز ہیں جن کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ کاپی اور پین رجسٹر یا کاپی اور پین جو ہے نا اپنے پاس ضرور ساتھ رکھیں. ہیڈنگ آپ اپنے پاس یہ دیں، کامیابی کا تصور، یعنی کامیابی کس چیز کا نام ہے. دیکھیں، میں آپ میں سے اگر کسی کو کہوں کہ کامیابی کی تعریف کرے، ٹھیک ہے،
تو آپ میں سے ہر کوئی اپنی الگ تعریف کرے گا، زبیر الگ کوئی تعریف کرے گا، ابتسام الگ کوئی تعریف کرے گا، حمزہ کوئی اور تعریف کرے گا. غرض ہم میں سے ہر کسی کی کامیابی کی تعریف دوسرے سے ڈفر کرے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے شاید کوئی اس بات کو سمجھے. اس وجہ سے نہیں، یہ ہماری جو تعریفیں ہیں کامیابی کی، یہ مختلف کیوں ہیں، ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے ڈفرینٹ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے خیالات اور سوچیں مشکل ہیں، آپس میں مختلف ہیں، بلکہ اس لیے بہت دھیان سے یہ بات سنیں، آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کریں. عام طور پہ ایسے موقع پر، یعنی جب اس طرح کا اختلاف انسانوں میں ہو جاتا ہے، ہر انسان کی رائے یا سوچ مختلف ہوتی ہے، تو عام طور پر ایسے موقع پر یہی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ہر کسی کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، تو اس وجہ سے ہر کسی کی رائے بھی مختلف ہے، ہر کسی کی تعریف بھی مختلف ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وجہ بالکل نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی اصل فطرت مسخ اور ڈسٹورٹڈ ہو چکی ہے. اگر میں اور آپ اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی اصل فطرت پر باقی رہتا، اور ماحول یا جو بھی اسباب ہم نے پہلے پچھلی کلاس میں پڑھے ہماری فطرت کو خراب نہ کرتے، تو سب کا جواب، ہم میں سے ہر کسی کا جواب کامیابی کی تعریف میں بالکل سیم اور ایک ہی ہونا تھا. ہم میں سے ہر کسی نے کامیابی کی تعریف ایک ہی کرنی تھی. خیر، اب آپ اسکرین پر دیکھیے، اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں، یہ ایک شخص ہے. ایک منٹ، کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں چیٹ میں، شاید کسی کو، اگر کسی کا مائک آن ہے تو وہ کائنڈلی آف کر لیں تاکہ آواز ڈسٹرب نہ کرے کسی کو. تو اچھا، آپ اسکرین پر دیکھیے، یہ ایک شخص ہے، اس کو دیکھیں. اس کو دیکھتے ہی آپ کے تصور میں یہ تصویر آئے گی کہ یہ اپنے آفس جا رہا ہے. نظر آنے والی بلڈنگز میں سے کسی ایک بلڈنگ میں اس کا شاندار سا آفس ہوگا، جس میں سینٹرل کولنگ کا بندوبست ہوگا. سینکڑوں ملازمین مرد اور عورت اس کو ویلکم کرنے کے لیے آفس کے باہر کھڑے ہوں گے. اصل میں یہ آدمی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی کا مالک ہے، یعنی آنر ہے. اس کا بڑا سا بنگلہ بھی ہے جس کے اندر یہ رہتا ہے. اس کا بنگلہ بھی آپ گھر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. شاندار قسم کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ملازمین میں نوکر ہیں، کئی بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے مختلف بینکس میں. بس ہر جگہ سے کرنسی کی بارش اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور میرے اور آپ کے منہ میں اس کو دیکھ کر کیا آ رہا ہے؟ پانی آ رہا ہے. اب ذرا اس سے اگلی تصویر دیکھیں، اس سے اگلی تصویر ملاحظہ کریں. وہی بندہ جو تھوڑی دیر پہلے ابھی آفس جا رہا تھا، ہاتھ میں بریف کیس تھا، کامیابی کے چوٹی پہ پہنچا ہوا تھا، ہر قسم کی آسائشیں اس کے پاس موجود تھیں، وہی بندہ اسی جگہ پر گر کر مر چکا ہے. 1 گھنٹے میں اس کو غسل دے کر، کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا دیا گیا. تھوڑی دیر میں اس کو اسی کے اپنے قبرستان میں دفنانے کے لیے چلے جائیں گے. ہمیں یہاں ہم تھوڑی دیر وقفہ کرتے ہیں اور ذرا سوچتے ہیں کہ پہلی تصویر کو دیکھ کر جو میرے اور آپ کے ذہن میں تصورات آئے تھے، ان کو ایک ایک کر کے دوبارہ اس چارپائی پر لیٹے ہوئے آدمی کے سامنے پیش کریں. آفس اس کے سامنے لے کر آئیں، یہ جو چارپائی پر آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے سامنے اس کا خوبصورت سا بنگلہ لے کر آئیں، خوبصورت جو اس کی گاڑیاں کھڑی تھیں وہ لے کر آئیں. یہ چیخ چیخ کر کرے، اب کیا کہے گا؟ یہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ نہیں، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ. سینکڑوں گاڑیاں جو اس کے گیراج میں کھڑی تھیں ایک ایک پیش کریں، یہ ہر کسی سے انکار کر دے گا. مال ہر کسی نے، اس کے بعد بینک اکاؤنٹس تھے، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیوی اور بچے اس کے سامنے کیے جائیں اگر اس حالت میں کے اندر، کیونکہ یہ مر چکا ہے، یہ دیکھنا بھی شاید گوارا نہ کرے. وہ تمام اسباب جن کو یہ اپنے لیے بڑی کامیابی اور سکسیس سمجھے ہوئے تھا، اب ان کو بالکل ریفیوز اس نے کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، ایک لفظ ہے، صرف ایک لفظ. انگلش میں اس کے 7 الفابیٹس ہیں، اردو میں اس کے 5 حروف ہیں، اور اس ایک لفظ نے کامیابی کے تصور کو میلا ترین کر رکھا ہے. وہ لفظ ہے محدود، یعنی لمیٹڈ. یہ لمیٹڈ ایک ایسا لفظ ہے
جس نے کامیابی کے ہر تصور کو بالکل میلا کر دیا ہے، ڈسٹرب کر دیا ہے اور ناکام بنا دیا ہے۔ بس کسی بھی کامیابی کے ساتھ جب لمیٹڈ کا لفظ شامل ہو جاتا ہے نا، تو یہ لفظ اس کامیابی کے تصور کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ آج کے ٹاپک کے اعتبار سے ہم دو نتیجوں پر پہنچ چکے ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے ہاں کامیابی کی تعریف الگ الگ ہے، اور عام طور پر مال، عزت، حکومت، جمال اور طاقت کو حاصل کر لینا کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھ لی۔ پہلا نتیجہ کیا نکلا ہماری ابھی تک کی بحث سے، ابھی تک کی بات سے؟ یہ نکلا کہ ہر کسی کے ہاں کامیابی کی تعریف الگ الگ ہے، اور عام طور پہ اگر سروے کیا جائے، ہم 15 پارٹیسپینٹس ہو چکے ہیں اس کلاس میں، اگر ہم میں سے ہر کسی سے کامیابی کی تعریف پوچھی جائے تو اس کی بیس یا بنیاد گھما کے اسی بات پر آئے گی کہ عام طور پر مال، عزت، حکومت اور جمال، خوبصورتی یعنی کہ طاقت کو حاصل کر لینا بس کامیابی ہے۔ یہ ساری ان 4-5 چیزوں کے گرد ہماری تعریفیں گھومیں گی۔ اچھا، دوسرا نتیجہ ابھی تک کیا حاصل ہوا، یہ جو ہم نے سکسیس کی ایک آپ کو تصویر دکھائی تھی، یہ اپنی اسکرین پر دیکھیں، اس کے بارے میں ہم نے کچھ آدمی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا۔ اچھا، دوسرا نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ دوسرا نتیجہ آپ دیکھیں اسکرین پہ، فانی کا لفظ یعنی لمیٹڈ، محدود کا لفظ کامیابی کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا حاصل ہوا ابھی تک؟ وہ یہ ہے کہ فانی کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں کامیابی کی مکمل نفی ہو جائے گی۔ یہ دو ریزلٹس ہم نے حاصل کر لیے۔ اب آگے چلتے ہیں، ان دونوں ریزلٹس کی اپوزٹ سائڈ بھی ذرا دیکھتے ہیں ہم۔ اب غور سے ہم دیکھتے ہیں، پہلے ریزلٹ کو دیکھیں۔ پہلا ریزلٹ کیا تھا؟ ہر کسی کے ہاں کامیابی کی تعریف الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے اپنے افکار کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق تعریف کریں گے تو ظاہر اختلاف ہوگا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے، کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ تو جب ہم اپنے اپنے خیالات کے مطابق تعریف کریں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، کنفیوژن پھیلے گی۔ میں آپ کو ناکام کہوں گا، آپ مجھے ناکام کہیں گے، پہلے والے لوگ بعد میں آنے والوں کو ناکام کہیں گے، اور بعد میں آنے والے پہلے والوں کو ناکام کہیں گے۔ تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب کیا کریں پھر؟ تعریف کیا ہو سکتی ہے کامیابی کی؟ ڈیفینیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہم کامیابی کی ظاہر تصور کو سمجھیں گے تو کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں نا، کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ کیونکہ یہ آبجیکشن نکلا تھا، کچھ پارٹیسپینٹس بعد میں آئے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ابھی تک یہ پڑھ چکے تھے۔ ایک فرسٹ کانسیپچوئل کلیئرنس دوبارہ آپ دیکھ لیں ایک دفعہ، ٹائم کم ہے۔ کانسیپچوئل کلیئرنس پہلی یہ ہے کہ تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین کے مطابق ہونا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری کامیابیاں دین میں ہیں۔ اب جب ساری کامیابیاں دین میں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب آپ اسکرین میں دیکھیں، کہ پھر نان مسلم اتنے ترقی یافتہ اور کامیاب کیوں ہیں؟ اور اصل کامیابی پھر کیا چیز ہے؟ یا باطل اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان اتنی ذلت میں کیوں ہیں؟ یہ سارے سوالات پیدا، انہی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اس ٹاپک میں۔ دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی بات کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، کسی بھی بات کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذریعے ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے جلدی سے کوئی مائک آن کر کے وہ 3 ذریعے کوئی بتا دے، وہ 3 ذریعے کیا ہیں؟ وہ 3 اسباب یا ریزنز یا وہ 3 باتیں کیا ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان کسی بھی چیز کا علم یا نالج حاصل کر سکتا ہے؟ جی، کوئی بھی جلدی سے بتا دے۔ وحی، بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے؟ عقل، بالکل صحیح۔ اس سے پہلے ایک اور تھا؟ حواس خمسہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح جواب ہے۔ ہمارے پارسن بالکل جاگے ہیں اور بالکل لگ رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے کی کلاسز بالکل صحیح انداز میں سمجھی ہوئی ہیں اور ان کو یاد بھی ہے۔ تو 3 ذریعے ہو سکتے ہیں کسی بھی بات کا نالج حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا ہے حواس خمسہ، یعنی ہماری آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ، ذہن۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عقل کے ذریعے سے انسان کسی بات کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور تیسرا آخری سٹیپ کیا ہے؟ وحی ہے۔ وحی سے مراد قرآن یا حدیث یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی بھی پیغام۔ اچھا، اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی کی تعریف جلدی سے ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ کامیابی ہے کیا، اس کا علم حاصل ہو۔ حواس خمسہ فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں نا
ہم تعریف نہیں کر سکے کامیابی کی، ہم میں سے ہر کوئی فیل ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی رائے کے مطابق تعریف کر رہا تھا. اچھا، عقل بھی فیل ہو چکی ہے. عقل کیوں فیل ہو چکی ہے؟ وہی بات پہلے والی کہ ہماری کیونکہ فطرت مسخ ہو چکی ہے، فطرت ڈسٹرب ہو چکی ہے، تو ہمارے خیالات، عقل کے اندر آنے والے مختلف افکار میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب جب ہم تعریف کریں گے کامیابی کی تو اس میں بھی اختلاف پایا جائے گا، کیونکہ ہمارے افکار میں اختلاف ہے. اور افکار میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری فطرت ڈسٹرب ہو چکی ہے. اس لیے عقل بھی بالکل فیل ہو چکی ہے. اب ہم حواس خمسہ بھی فیل، عقل بھی فیل. اب ہم تیسرے ذریعے کے اوپر آتے ہیں. تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ وحی ہے. ہم تیسرے ذریعے کو استعمال کریں گے، یعنی وحی کو، اور اللہ سے ہی پوچھیں گے کہ کامیابی کیا ہے. اور خالق سے کیوں پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں پوچھیں گے کہ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس لیے پوچھیں گے کیونکہ جب دیکھیں میں اور آپ اگر کسی پروڈکٹ کو بنائیں، کوئی پروڈکٹ کو جو آدمی لانچ کرنے والا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا یا اس چیز کا سب سے سکسیسفل یوزج کیا ہو سکتا ہے، اس کو سب سے اچھے انداز میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس پروڈکٹ کو اس پروڈکٹ سے سب سے اعلیٰ ترین کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. یہ کون بتاتا ہے؟ جو پروڈکٹ کو لانچ کرتا ہے، جو پروڈکٹ کو ایجاد کرتا ہے، جو چیز کو بناتا ہے، وہی بتا سکتا ہے. اب مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب اگر میں اور آپ اپنے بارے میں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، تو ہم نے بھی کس سے پوچھنا ہے؟ اپنے بنانے والے سے پوچھنا ہے کہ اے اللہ، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، تو آپ ہی بتا دیں کہ کامیابی کیا ہے. اب آپ اسکرین پہ دیکھیں. اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اللہ تعالیٰ کامیابی کی تعریف یہ کر رہے ہیں. پھر جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت یعنی جنت میں داخل کیا گیا، سو وہ پورا کامیاب ہوا. بالکل اللہ تعالیٰ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے لیے کامیابی کی تعریف کر رہے ہیں، جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا. بس یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کامیابی کی تعریف یہ ہے جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا ہوں. یہ تعریف میرے اور آپ کے لیے عملی اعتبار سے پریکٹیکلی سمجھنا کچھ مشکل ہے. یہ آیت مشکل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا یہ مشکل نہیں ہے. مشکل میرے اور آپ کے لیے کسی وجہ سے، کچھ اسباب سے، کچھ ماحول میں خرابی آ جانے کی وجہ سے، کچھ فطرت ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے یہ کامیابی کا تصور جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بالکل اصولی بات کرتے ہیں نا، رول بیان کرتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. لیکن ہماری کیونکہ فطرت ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم یہ کیا مطلب ہے کہ یعنی جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا. ہم اس کو آسان کر لیتے ہیں. آپ اپنے پاس کاپی پہ نوٹ کریں. یہ ایک الگ تعریف میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم اس تعریف ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے. ہم اسی تعریف کو آسان کر لیتے ہیں. کیوں آسان کر رہے ہیں؟ آسان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر اس کامیابی کے اصول کو اپلیکیبل بنانے کے لیے آسانی ہو جائے. تو یہ اب اس کو آسان کرتے ہیں اور تعریف ایسے کرتے ہیں کہ ہر اچھائی کو لانے کی کوشش کرنا. آپ اپنے پاس نوٹ کریں کامیابی کی تعریف کیا ہے. یہ تو اصولی تعریف ہیں، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور تعریف ہم کر رہے ہیں. آپ اپنے پاس لکھیں، ہر اچھائی کو لانے کی کوشش کرنا اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ کامیابی ہے. دیکھیں یہ لکھ لیا آپ نے، ہر اچھائی کو لانے کی کوشش کرنا اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ کامیابی ہے. اچھا، اب جنت کیا ہے؟ اچھے لوگوں کا گھر جنت ہے. دوزخ کیا ہے؟ برے لوگوں کا گھر دوزخ ہے. جب ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر ہر اچھائی آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اچھائی ہمارے اندر آ جائے اور ہر برائی ہم سے نکل جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اچھائی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا اور ہر برائی کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ کامیابی ہے. اب جب ہم نے یہ تعریف کی تو گویا کہ ہم نے یہی تعریف کی جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے ہر اچھائی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی تو مرنے کے بعد ہمارا مقام جنت ہے. اور جب ہم نے اپنے اندر سے ہر برائی کو نکالنے کی کوشش کی تو مرنے کے بعد ہمارا مقام جنت ہوگا اور جہنم سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تعریف اپنے پاس لکھیں، ہر اچھائی کو لانے کی کوشش کرنا،
ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ جنت یا جہنم کی بنیاد اسی پر قائم ہوتی ہے۔ دیکھیں جنت کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی، اور جہنم کی بنیاد کیا ہے؟ برائی۔ تو یہی تعریف ہم نے اپنے لیے عملی اعتبار سے زندگی میں عمل کرنے کے لیے، پریکٹیکل اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہم نے یہ تعریف کی ہے۔ اچھا، اور جو تصور ہم نے بنایا تھا، یہ جو پیچھے ہم نے 2 ریزلٹس بنائے تھے نا اپنی اس ابھی تک کی بحث کے، تو جو تصور ہم نے بنایا تھا، مال تھا، حکومت تھی، عزت تھی، قوت تھی، خوبصورتی، ان پانچوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الگ الگ تفصیلی بیان کیا ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے تو اجمالاً میں یعنی مختصر کر کے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک قوم آئی حکومت والی، ان کے پاس حکومت تھی، گورنمنٹ ان کی تھی، سلطنت تھی ان کے پاس۔ اچھا، دوسری قوم آئی، ان کے پاس طاقت، پاور تھی۔ تیسری قوم آئی، ان کو وہ خوبصورت بہت تھے، حسن و جمال تھا ان کے پاس۔ اچھا، ایک اور قوم آئی، وہ بڑی عزت تھی ان کی، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا۔ پانچویں قوم آئی، ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ تو یہ پانچوں قومیں آئیں، مختلف اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ ایک قوم کیا، اچھا میں یہ اسکرین پہ آپ کو وہ رزلٹ شو کر رہا ہے، اب یہ دیکھیں پہلا نتیجہ کہ نیچے لکھا ہوا ہے، اور عام طور پر مال، عزت، حکومت، جمال اور طاقت کو حاصل کر لینا کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ جو بات ہے نا، یہ جو سمجھا جاتا ہے، اس کو ذرا اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو علاج کیا ہے کہ ایک قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا؟ اس کو حکومت دی۔ دوسری قوم آئی، اس کو کیا دیا؟ مال دیا۔ تیسری قوم آئی، اس کو عزت دی۔ چوتھی قوم آئی، اس کو جمال دیا۔ ایک اور قوم آئی، اس کو طاقت بڑی زیادہ دی۔ اچھا، ہوا کیا ان کے ساتھ؟ ہر کسی نے اپنے اپنے اس نعمت کے اندر، یعنی جس کو حکومت دی گئی تھی اس نے حکومت کے اندر کامیابی سمجھی، جس کو طاقت دی گئی تھی اس نے طاقت کے اندر کامیابی سمجھی، جس کو مال دیا گیا تھا اس نے مال کے اندر کامیابی سمجھی۔ اور وہی نعمت، یعنی وہی چیز جو اس قوم کو دی گئی تھی، وہی ان کے ناکامی کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو وہی چیزیں، یعنی حکومت ہے تو حکومت ہی ان کی ناکامی کا ذریعہ بنی، مال ہے تو مال ہی ان کی ناکامی کا ذریعہ بنا، جمال اور خوبصورتی تھی تو وہی ان کی ناکامی کا ذریعہ بنی مثلا۔ اور اچھا، ان کے اپوزٹ، اس کے اپوزٹ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قوم بھیج رہے ہیں حکومت والی، اور اس قوم کے لیے جو نبی بھیج رہے ہیں بغیر حکومت، عام آدمی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قوم بھیج رہے ہیں مال والی، اور نبی بھیج رہے ہیں بغیر مال والا۔ اللہ تعالیٰ قوم بھیج رہے ہیں عزت والی، جن کے ہر کوئی عزت کرے، اور نبی بھیج رہے ہیں جن کی کوئی عزت ہی نہیں کر رہا۔ اچھا، ہوا کیا؟ اب یہ جو قومیں تھیں اپنی کامیابی کس میں سمجھ تھیں؟ عزت میں، مال میں، جان میں، طاقت میں، قوت میں، خوبصورتی میں۔ اور ان کے اپوزٹ جو نبی آ رہے تھے، وہ کامیابی کس میں سمجھ رہے تھے؟ وہ کامیابی اس میں سمجھ رہے جو ہم نے بیان کی ہے، ہر اچھائی کو اپنے اندر لانا، ہر برائی کو اپنے اندر سے نکالنا۔ اب وہی قوم جس کے اندر اپنی کامیابی کو سمجھ رہی تھی، اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا، میں وہ آیات ساری کوٹ کرنا یہاں پہ کیونکہ وقت کم ہے، اور ہمارا یہ ٹاپک ایک بالکل مستقل یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا، اس کو کسی اور وقت اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اجمالاً اور مختصر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اب نبی آئے بغیر مال کے، بغیر طاقت کے، بغیر قوت کے، بغیر عزت کے، اور کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دو باتیں۔ ایک اس لیے کیونکہ انہوں نے اس کامیابی کے لیے محنت کی جو فانی نہیں تھی بلکہ ان لمیٹڈ تھی، لامحدود کامیابی کے لیے انہوں نے محنت کی۔ اور یہ جو قومیں آئیں، انہوں نے کس کے لیے محنت کی؟ محدود اور فانی اور لمیٹڈ کامیابی کے لیے محنت کی۔ حکومت کیا تھی؟ لمیٹڈ تھی۔ عزت کیا تھی؟ لمیٹڈ تھی۔ خوبصورتی اور جمال تھا اگر ان کے پاس، کیا تھا؟ لمیٹڈ تھا، محدود تھا۔ اور نبی ایسی کامیابی کے پیچھے انہوں نے دوڑ لگائی جو ان لمیٹڈ تھی، اور وہ کامیابی کیا تھی؟ جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، اسی کی وہ دعوت بھی دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ جو پہلا مسئلہ ہے، پہلا نتیجہ، یہ ہمارا حل ہو گیا۔ ہر کسی کے ہاں کامیابی کی تعریف الگ الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ابھی میں پوچھنا تو چاہتا ہوں لیکن وقت کم ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہماری فطرت کیونکہ مسخ ہو چکی ہے، ڈسٹرب ہو چکی ہے، اور ماحول کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، اس وجہ سے ہم میں سے ہر کوئی کامیابی کی تعریف الگ الگ کرے گا۔ اچھا، عام طور پہ کی کیا جاتی ہے تعریف؟ مال، عزت، حکومت، جمال، یہ دونوں کا علاج ہو گیا۔ مال، حکومت، عزت، جمال اور طاقت، اس کا علاج کیا ہوا؟ کہ قومیں آئی تھیں، ان چیزوں کے ساتھ آئی تھیں اور ناکام ہو کے چلی گئیں۔ ان کے اپوزٹ میں کیا ہوا؟ انبیاء آئے تھے، نبی آئے تھے، ان چیزوں کے بغیر آئے تھے، کامیاب ہو کے چلے گئے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا نتیجہ دیکھیں۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ فانی کا لفظ کامیابی کی مکمل نفی کرتا ہے۔ اب دوسرا رزلٹ جو نکلا تھا
اس پر آئیں، اسکرین پر دیکھیں دوسرا رزلٹ یہ تھا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ اور متضاد کیا ہے؟ فانی کا اپوزٹ کیا ہے؟ انلمیٹڈ، لا فانی، ہمیشہ رہنے والا. ہم نے جب خالق اپنے اللہ تعالیٰ سے تعریف پوچھی کہ کون سی کامیابی ہے، اصل کامیابی کیا ہے، اللہ نے کون سی کامیابی بتائی؟ لا محدود کامیابی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی جنت. اب ہم الحمدللہ ہم سب کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو دو ہی مقام اس کے ہو سکتے ہیں، یا جنت یا جہنم. اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جنت میں اگر کوئی گیا تو ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور غیر مسلموں میں سے جہنم کے اندر کوئی جائے گا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے جائے گا. ہاں اگر کوئی مسلمان گیا تو ایک دن اس کی خلاصی ہو سکتی ہے، اسلام لانے کی وجہ سے جہنم سے خلاصی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ یا اللہ کامیابی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کون سا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ڈالا؟ لمیٹڈ والا یا ان لمیٹڈ والا؟ وہ والا کنسیپٹ اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈالا جو ان لمیٹڈ تھا، لامحدود تھا. کیوں ڈالا؟ وہ اسی لیے ڈالا کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ فانی کا لفظ جہاں پہ بھی لمیٹڈ کا لفظ آئے گا وہاں پہ کامیابی کی تعریف نامکمل ہے، اور وہاں پہ کامیابی کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی. جب بھی ہم کہیں گے یہ کامیابی ہے، پہلی بات ہم یہی اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو کامیابی ہے کیا اس کے ساتھ لمیٹیشن تو نہیں ہے، کوئی حد تو نہیں ہے اس کی، کوئی اس کے یہ فانی ہے یا کیا یہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ تو یہ ہم ضرور دیکھیں گے. اچھا، یہاں اب اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اور جہنم کے دو کنسیپٹس ہمارے ذہن میں ڈالے کہ جنت میں جانا کامیابی، جہنم سے بچ جانا یہ بھی کامیابی، اور جنت سے دور رہنا یہ ناکامی، جہنم میں چلے جانا ہمیشہ کے لیے یہ بھی ناکامی ہے. اچھا یہاں پہ ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں، ٹائم کم رہ گیا. یہاں آ کے نا ایک کنفیوژن ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے جو تعریف کی ہے کامیابی کی کیا تعریف کی اپنے پاس لکھی ہوگی آپ نے؟ ہر اچھائی کو اپنے اندر لے کر آنا اور ہر برائی سے بچنا، یہ تعریف کی ہم نے کامیابی کی. اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ بس آدمی سر پر ٹوپی رکھے، شلوار ٹخنا سے اوپر کرے، وائٹ کرتا شلوار پہنے، ہاتھ میں تسبیح لے، ناشتہ کھانا چائے سب کچھ مسجد میں کرے، بیوی بچے کاروبار گھر سب کی چھٹی. یہ خیال شاید ہمیں غیر شعوری طور پر آیا ہو ہماری اس تعریف سے. یہ جو ہم نے تعریف کی ہے نا، یہ کہ ہر برائی سے بچنا اور ہر خیر کو لے کے آنا، ہر اچھائی کو اپنے اندر لے کے آنا، تو ایک خیال فوراً آتا ہے کہ بھائی ایسا آدمی کیا مطلب ہے کامیاب ہو گیا؟ کیا مطلب بس یہ داڑھی ٹوپیوں والے اور سفید کپڑوں والے اور ہاتھ میں تسبیح یہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، باقی تو ناکام ہو. لیکن آج کیونکہ وقت کم ہے اور ہماری ڈسکشن کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ یہ جو غیر شعوری طور پہ ہمارے ذہن میں ایک برا اور منفی خیال آیا نا، اس کا بھی انشاءاللہ کل علاج کریں گے، اس کنسیپٹ کو بھی کلیئر کریں گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ اس کو کریں گے. تو لیکن آج کیونکہ وقت کم ہے اس لیے اس کنفیوژن کو ہم کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج کی سب سے اہم ترین ڈسکشن جو ہے اگلی ہے. آپ اپنے پاس ہیڈنگ لکھیں، غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں. دیکھیں ابھی تک ہم کیا پڑھے تھے؟ فرسٹ ہیڈنگ آپ نے کیا دی تھی؟ کامیابی کا تصور. اور کامیابی کا تصور ہم نے دو باتیں پڑھی. پہلا کیا کہ کامیابی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہ ہو اور محدود نہ ہو بلکہ ان لمیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری کامیابی کی تعریف ہم نے پڑھی، اور وہ کیا تھی؟ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ ہر اچھائی کو اپنے اندر لے کر آنا اور ہر برائی کو اپنے اندر سے نکالنا. یہ ہم نے پڑھا کامیابی کے تصور میں. اگلی ہیڈنگ آپ دیں، غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں. اس پر میں بالکل مختصر اور ضروری بات کروں گا اور ایک مثال پیش کروں گا، اور یہی اس کنفیوژن کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. اس آبجیکشن کا ایک جواب تو خود پہلے گزر گیا ہے، ضروری دھیان سے بات سنیے گا. یہ جو آبجیکشن ہے نا، غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں، ہم نے کہا کامیابی ہر اچھائی کو اندر لانا اور ہر برائی سے بچنا یہ کامیابی ہے. تو اسلام خود ایک اتنی بڑی اچھائی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت اور ریئلٹی ہے، اور غیر مسلم اس حقیقت اور ریئلٹی اور اس اچھائی سے اعراض کر رہا ہے اور اس کو ڈینائی کر رہا ہے، ریفیوز کر رہا ہے، تو پھر وہ کامیاب کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، اس آبجیکشن کا ایک جواب تو خود پہلے گزر چکا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کامیابی نہیں ہے. اس کو کامیابی نہیں کہتے بھئی. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں، یہ وہ کامیاب نہیں ہیں. یہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے نا، اس کو کامیابی نہیں کہتے، اس لیے کہ ان کو حاصل ہونے والی کامیابی بالکل لمیٹڈ ہے اور محدود ہے. دیکھیں ایک اگر غیر مسلم ہے، وہ جتنی مرضی ایجادات کر لے، جتنی مرضی آسائش، اسباب، ذرائع، چیزیں اپنی دنیا میں زندگی میں لے آئے،
لیکن وہ کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ رہیں گی تو اسلام اور مسلمان کے ساتھ بھی نہیں رہیں گی، لیکن مسلمان کے ساتھ اسلام تو رہے گا نا، تو غیر مسلم کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی، اور نقصان کیا ہوا کہ اسلام بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کامیاب ہیں غیر مسلم، تو پہلی بات اسی لیے میں نے آپ کو پہلی ہیڈنگ میں کامیابی کا تصور لکھوایا، تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو ہمارے، جب ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے تو ہم پوائنٹ پہ آئیں گے نا۔ تو دوسری ہیڈنگ غیر مسلم کامیاب کیوں ہے، یہ بعد میں نے اس لیے لکھوائی کہ ہم پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ کامیابی کہتے کس کو ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلم کامیاب ہے، تو فوراً ہم یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کی تعریف کیا ہے۔ کامیابی کی تعریف میں ہم نے کیا پڑھا کہ کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ چیزوں کو جمع کر لینا، اسباب کو جمع کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھی گاڑی لے لینا، اچھا بنگلہ، اچھی جاب، اور یہ چیزیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے، ہر اچھائی کو اندر لانا، ہر برائی۔ اور دوسری کامیابی کیا ہے کہ کامیابی ایسی ہونی چاہیے جو لمیٹڈ نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ان لمیٹڈ ہو۔ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کامیاب ہیں، تو یہ دونوں باتیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کیا کامیابی کی تعریف ہی ان کے اوپر پوری نہیں آتی، کامیابی کی تعریف کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ان کے اوپر۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کیونکہ وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ان کی کامیابی لمیٹڈ ہے، مرنے کے ساتھ ختم، سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے، دنیا مرنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ اچھا، اور دوسرا کیا کہ ہر خیر کا ان کے اندر ہونا اور ہر برائی سے ان کا بچنا یا کوشش کرنا، یہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اتنی بڑی ریالٹی اور حقیقت اور اچھائی ہے، اور اس سے وہ بالکل اس کو ریفیوز کر رہے ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا غیر مسلم کامیاب ہے، اس جملے کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہم یہ کہا کریں گے کہ غیر مسلم، نان مسلمس کامیاب نہیں ہیں، دے آر ناٹ سکسیسفل، بس انہوں نے وہ ایڈوانس لوگ ہیں، انہوں نے ایڈوانسمنٹ کر لی ہے، انہوں نے ترقی کر لی ہے، ان کے پاس مختلف انہوں نے ایجادات کر لی ہیں، وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ایڈوانسمنٹ کر لی اپنی دنیا کے اندر، ترقی کر لی بس۔ تو پہلا جواب یہ ہو گیا، اس لیے کہ کسی کی کامیابی پانا، ناکامی کا، کسی کی بھی نا کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس کے اچھے کپڑوں اور اچھے جوتوں اور اچھے گھڑی یا یہ بنگلے یا گاڑی وغیرہ سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ اچھائیوں کا آنا اور برائیوں سے بچنا، یہی اصل کامیابی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس چاہے اسلام تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اندر بہت ساری خوبیاں اور اچھائیوں کو رکھتے ہیں، بہت ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں۔ ہاں جی، یہی پھر ان کے اس لمیٹڈ سکسیس کا ذریعہ اور وجہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے امانت دار ہیں، سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اچھائیاں ہیں۔ جب اچھائیاں ہیں تو پھر اچھائی اپنا رنگ تو ضرور دکھاتی ہے۔ جب ان کے اندر یہ ساری اچھائیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان اچھائیوں کے پائے جانے کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ کامیابی کون سی ہوتی ہے؟ وہ کامیابی نہیں جس کو اللہ کامیابی کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو صرف وہ کامیابی دیتے ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، وہ لمیٹڈ سکسیس ہوتی ہے، وہ ان لمیٹڈ کامیابی، لامحدود کامیابی، جنت کی شکل والی کامیابی، ہر اچھائی کا اندر آ جانے والی کامیابی، وہ صرف اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جو اسلام لایا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یہ کامیابی ہماری ہے، اور ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے، اور اس کامیابی کے اندر سب کو داخل کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو لانے کی بھی کوشش یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ اب کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے، بات تو ہماری کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور ہمارا اصل ٹاپک یہی تھا کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں۔ تو دو باتیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی بات کیا پڑھی کہ وہ کامیاب نہیں ہے، دوسری بات کیا پڑھی کہ وہ اگر کامیاب ہیں بھی تو یہ کامیابی ان کے اندر پائے جانے والی اچھائیوں کی وجہ سے ہیں، اور جس کے اندر بھی اچھائیاں ہوں گی اس کو اس کی کامیابی ملے گی، لیکن یہ کامیابی لمیٹڈ ہوگی، ان لمیٹڈ کامیابی نہیں ہوگی، جنت والی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے آگے میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی پیش کرنی تھی، بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ مثال، ایگزامپل تھی جس کے ذریعے سارا ٹاپک بہت اچھا سمجھ میں آ جانا تھا، لیکن کیونکہ ٹائم اوور ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس ایگزامپل کو، اور کل کا ہمارا اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، آج کی بحث کو، آج کے ٹاپک کو، اور کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ دین اور دنیا کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم پڑھے تھے تو ایک آبجیکشن نیا نکلا تھا، وہ آبجیکشن کیا تھا کہ کامیابی کی تعریف ہم نے یہ کی کہ ہر اچھائی کا اندر آنا، ہر برائی سے بچنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بس سارا کچھ چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دو، گھر گاڑی چھوڑ دو، کام کرنا چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، پڑھائی چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو، اور کیا کر لو، مسجد میں چلے جاؤ اور وہاں پہ نمازیں پڑھو، ذکر کرو، روزے رکھو، تلاوت کرو، بس یہ۔ تو یہ ایک غلط کنسپٹ ہمارے ذہن میں
ابھر آیا تھا، کس وجہ سے آج جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس وجہ سے. تو انشاءاللہ اس کانسیپٹ کو بھی کل کلیئر کریں گے. اور آج کی جو ہماری آخری ہیڈنگ تھی کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں، اس کے بارے میں ہم نے 2 باتیں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کل اس کو باقی کمپلیٹ کر لیں گے. تو آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا آج کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ پہ پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. آپ حضرات کا بہت شکریہ، آج آپ لوگ آئے ہماری کلاس میں، اور ٹائم کی بھی آپ نے کچھ نہ کچھ پابندی کی. اور کل بھی 10:25 PM پہ آپ کو کوشش کریں گے ٹائم پہ آ جائیں، تاکہ ہم جلدی سے اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کر دیں اور کوئی بھی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، کیونکہ آدھا گھنٹہ بہت کم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.